ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے ٹائم تک زندہ رہے، تمام تر تفصیلات بتاتے ہیں اسی ویڈیو میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کر دیا کہ پورے ہفتے میں ایک ہفتے کے دن شکار نہ کرو، اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پہ امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ تو بس شیطان کے کہنے سے اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسے، اور شیطان نے کہا مچھلیوں کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ کر شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلیاں پھنسی رہی، اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور شوق سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں سے نالیاں بنا کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کے دن مچھلیوں کو مزے سے پکا کر کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، یہ جو تم جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن آ کر مچھلیاں پھنسی رہتی ہے، تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ 70,000 میں وہ لوگ بھی تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف رہیں گے، اور ہم جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سارے لوگ ان لوگوں سے بار بار کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط اور قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے جو دیوار کے دوسری طرف تھے، اور دوسرے وہ نافرمان بندے
جو دیوار کی اس طرف تھے وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی بھی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیکھنے لگے وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو نیک لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان نیک لوگوں میں جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو آ کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور یوں 3 دن کے بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔